کیمیائے سعادت 116۔ اے عزیز، ان سب باتوں سے تو نے یہ پہچانا کہ جو کوئی روزے میں فقط نہ کھانے پینے پر اکتفا کرے اس کا روزہ ایک صورت بے روح ہے، اور روزے کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی خود کو فرشتوں کی مانند بنائے۔ فرشتوں کو ہرگز خواہش نہیں ہے اور چوپایوں کو خواہش غالب ہے، اس واسطے کہ ملائکہ سے وہ دور ہیں۔ جس آدمی پر خواہش غالب ہو وہ بھی چارپائیوں کے مرتبے پر ہے۔ جب خواہش اس کی مغلوب ہو گئی تو اس نے فرشتوں کے ساتھ مشابہت پیدا کی، اور اسی سبب سے آدمی صفت میں ملائکہ کے قریب ہے، مکان میں نہیں، اور ملائکہ حق تعالیٰ کے نزدیک ہیں۔ تو وہ آدمی بھی حق تعالیٰ کا مقرب ہو جائے گا جب مغرب کی نماز کے بعد اہتمام کرے گا۔ جو بھی چاہے پیٹ بھر کے کھائے گا تو اس کی خواہش اور زیادہ قوی ہو جائے گی، ضعیف نہ ہوگی اور روزے کی روح حاصل نہ ہوگی۔ قضا، کفارہ، امساک اور فدیہ کا بیان۔ اے عزیز، جان لے کہ رمضان میں روزہ کھول ڈالنے سے قضا اور کفارہ فدیہ واجب آتا ہے، لیکن ہر ایک کا محل علیحدہ ہے۔ جو مسلمان مکلف کسی عذر سے یا بے عذر رمضان میں روزہ رکھے اس پر قضا واجب ہے۔ اسی طرح حائض اور مسافر اور بیمار، حاملہ اور مرتد پر بھی قضا واجب ہے، لیکن دیوانہ اور نابالغ لڑکے پر قضا واجب نہیں۔ اور کفارہ سوا اس کے کہ روزہ دار جمع کرے یا اپنے اختیار سے منی نکالے، اور کسی صورت میں واجب نہیں ہوتا۔ اور کفارہ یہ ہے کہ ایک لونڈی غلام آزاد کرے، اگر نہ ہو سکے تو 2 مہینے برابر روزے رکھے، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو 60 من اناج 60 مسکینوں کو دے، یعنی 60 مد اناج 60 مسکینوں کو دے، اور 1 مد 1/3 کم 1 من ہوتا ہے۔ امساک یعنی باقی دن بھر کھانے پینے جمع سے باز رہیں، اس شخص پر واجب ہوتا ہے۔ جو بے عذر روزہ کھول ڈالے اور اپنے قائد اگرچہ دن کو پاک ہو جائے، اور مسافر اگرچہ دن کو مقیم ہو جائے، اور بیمار اگرچہ دن کو اچھا ہو جائے، تو ان میں سے کسی پر امساک نہیں واجب۔ اگر شک والے دن ایک آدمی نے خبر دی کہ میں نے چاند دیکھا، تو جو کوئی کھانا کھا چکا ہے اس پر واجب ہے کہ روزہ داروں کی طرح شام تک کچھ نہ کھائے پیے، اور جو روزہ کھولنا نہ چاہے مسافر کو روزہ رکھنا نہ رکھنے سے اولیٰ ہے۔ مگر جب طاقت نہ رکھتا ہو تو فدیہ یہ ہے کہ 1 مد اناج مسکین کو دے۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت نے لڑکا ہلاک ہو جانے کے خوف سے اگر روزہ کھول ڈالا تو اسے قضا کے ساتھ فدیہ دینا بھی واجب ہے۔ اس بیمار پر فدیہ واجب نہ ہوگا جس نے اپنی ہلاکت کے اندیشے سے افطار کیا، اور شیخ فانی جو ضعف کے سبب سے روزے کی طاقت نہیں رکھتا ہو اس پر قضا کے عوض فدیہ واجب ہے۔ اگر کسی نے قضائے رمضان میں یہاں تک تاخیر کی کہ دوسرا رمضان آ گیا تو اس پر ہر روزے کے عوض قضا کے ساتھ فدیہ بھی واجب ہے۔ فصل فضیلت کے دن، سال بھر میں جو دن بزرگ اور متبرک ہیں ان میں روزہ رکھنا سنت ہے، جیسے عرفہ کا دن، عاشوراء کا دن، ذی الحج کے پہلے 9 دن یعنی 1 تاریخ سے 9 تاریخ تک، محرم کی 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک۔ اور جب شعبان، حدیث شریف میں آیا ہے کہ رمضان کے بعد ماہ محرم کا روزہ سب روزوں سے افضل ہے، اور محرم بھر روزہ رکھنا سنت ہے، پہلا عشرہ میں روزہ رکھنے کی بڑی تاکید ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ ماہ محرم کا 1 روزہ اور مہینوں کے 20 روزوں سے بہتر ہے، اور رمضان شریف کا 1 روزہ ماہ حرام کے 20 روزوں سے افضل ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ماہ حرام میں جمعرات، جمعہ، ہفتہ کو روزہ رکھتا ہے اس کے واسطے 700 برس کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ 4 مہینے ماہ حرام ہیں، محرم الحرام، رجب المرجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، اور ان میں ذوالحجہ افضل ہے اس واسطے کہ حج کا مہینہ ہے، اور حدیث شریف میں آیا ہے
خدا کے نزدیک کسی وقت کی عبادت ذوالحجہ کے عشرۂ اول کی عبادت سے زیادہ محبوب اور بہت خوب نہیں۔